باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر ولا یتجسس عن عتبان بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاه فی منزله فقال این تحب ان اصلی لک من بیتک قال فاشرت له الى مکان فکبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصفنا خلفہ فصلی رکعتین۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم کیا پسند کرتے ہو کہ کس جگہ میں تمہارے لیے نماز پڑھ دوں؟ تو حضرت عتبان کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ مکان کے اندر ایک جگہ پہ اشارہ کیا، نشاندہی کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے نماز شروع کی، یعنی کہ تکبیر کہی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 425 کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں اور انصار میں سے ہیں۔ ان کی نظر کمزور تھی، یعنی زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا، یعنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی نابینا تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی قوم کا امام ہوں، یعنی نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں امام مسجد تھے، تو میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ میرے گھر اور مسجد کے درمیان ایک وادی ہے، اگر کوئی بارش وغیرہ آ جائے تو اس ندی کے اندر، وادی کے اندر پانی آ جاتا ہے، وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ پہ نماز پڑھیں تاکہ اس جگہ کو آپ کے ساتھ نسبت ہو جائے تو میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں، یعنی جب میں ادھر نماز پڑھانے کے لیے نہ جا سکوں تو میں اس جگہ پہ آپ کی نسبت والی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان قریب آؤں گا تمہارے پاس۔ حضرت عتبان جمعے کے دن آئے، جمعے کے دن انہوں نے حضور کے پیچھے جمعہ پڑھا ہوگا، جمعہ پڑھ کے انہوں نے حضور سے عرض کی، حضور نے کہا کہ میں آؤں گا۔ ہفتے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضور تشریف لے کے گئے، حضور نے دروازے پہ دستک دی اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت لے کے حضور اندر تشریف لے کے گئے تو اس کے بعد یہ والا آگے حصہ جو میں نے آگے پڑھا ہے کہ حضور نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے مکان میں کس جگہ پہ میں نماز پڑھوں تمہارے لیے؟ تو انہوں نے ایک جگہ کا اشارہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ آپ نماز کے لیے آپ نماز پڑھیں۔ تو حضور نے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور صحابہ نے، حضرت عتبان نے بھی اور باقی صحابہ نے بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی حضور کے۔ 2 رکعت حضور نے نماز پڑھائی۔ یہ 2 رکعت جو ہے یہ نفلی نماز تھی، کوئی فرض نماز کی جماعت نہیں تھی۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عتبان کہتے ہیں کہ ہماری حویلی اور قرب و جوار کے اندر جتنے گھر تھے سب کو معلوم ہوا کہ حضور حضرت عتبان کے گھر تشریف لائے، تو لوگ جمع ہو گئے حضور کی زیارت کے لیے۔ یہ بخاری شریف کی اگلی حدیث جو ہے یہ اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ لوگ حضور کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے۔ حضور کی زیارت کے لیے جمع ہوئے، حضور اٹھ کے جانے لگے، یعنی دعا وغیرہ فرما کے فارغ ہو کے جانے لگے تو میں نے روکا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے گوشت بنایا ہے تو گوشت تناول فرما کے جائیں۔ حضور تشریف فرما ہوئے، ہم نے گوشت وغیرہ جو ہم نے دعوت کا اہتمام کیا تھا وہ ہم نے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا اور تناول فرما کے حضور چلے گئے۔ حضور کا فرمان ہے جو بندہ کسی کے گھر مہمان جائے، مسافر ہو یا مہمان جائے، وہ ان کا امام نہ بنے، یعنی ان کو نماز نہ پڑھائے، بلکہ جس قوم کی طرف وہ گئے اس قوم کا کوئی بندہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ مثال ہے میں سیلے جاتا ہوں یا اور کسی گاؤں میں جاتا ہوں تو میرا حق نہیں ہے کہ میں وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دوں، نہیں، وہاں جو امام ہے اس کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے، یعنی مقامی بندے کا اس کا زیادہ حق ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ جب حضور نے منع فرمایا کہ جی مہمان نماز نہ پڑھائے، میزبان پڑھائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تو حضور تو مہمان تھے، میزبان نہیں تھے۔ تو یہ اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس سے مستثنیٰ ہے۔ حضور کی موجودگی میں
کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو اور حضور اس کے پیچھے کھڑے ہوں اور حضور آگے کھڑے نہ ہوں. حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء کو بھی جمع فرمایا تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگے کیا، کسی اور نبی کو آگے نہیں کیا. یعنی یہ شان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ فضیلت حضور کو حاصل ہے. جہاں بھی، جس مجلس میں بھی، جس مقام پہ بھی حضور موجود ہوں گے بنفس نفیس، وہاں حضور ہی جماعت کرائیں گے. حضور کے علاوہ کوئی اور فرد بشر اس فضیلت والا یا اس مقام والا نہیں ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو. جب انبیاء آگے کھڑے نہیں ہوئے تو عام بندہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کسی کو حضور خود کھڑا کر دیں، جس طرح کہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا ہے. یہ آگے حدیث مبارکہ آئے گی تو تفصیل سے اس کے اندر میں عرض کروں گا. دوسری چیز یہ ہے، مسافر یا مہمان اس وقت تک نماز نہیں پڑھائے گا جب تک کہ وہ وہاں کا مقامی امام، اگر وہ مسجد میں ہے تو ظاہر بات امام ہوگا، امام نہ کہے اس کو، یا اگر گھر میں ہے تو میزبان اس کو اصرار نہ کریں، تب تک وہ نماز نہیں پڑھائے گا. اور فقہا اس حدیث مبارکہ کے تحت فقہا جو ہیں وہ بڑی سختی کرتے تھے اس مسئلے میں کہ اگر وہ کسی جگہ پہ جائیں تو وہ نماز پڑھانے سے انکار کرتے تھے کہ جی ہم نہیں پڑھائیں گے، جو مقامی کو بندہ ہے تو وہ نماز پڑھائے. وہ حضور کے اس فرمان کی وجہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہو تو تم نماز نہ پڑھاؤ، بلکہ اسی قوم میں سے کوئی شخص مقامی بندہ جو ہے وہ نماز پڑھائے. اس کے بعد حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار وہ ہے کہ جو کتاب اللہ کا قاری ہو. اگر اس کے اندر برابر ہوں تو پھر زیادہ حقدار وہ ہے کہ جو زیادہ عالم دین کا علم رکھنے والا ہو. اگر اس چیز کے اندر بھی سارے برابر ہوں تو پھر وہ نماز پڑھائے جس نے ہجرت کرنے میں جس نے پہل کی ہو. اگر اس کے اندر بھی برابر ہو تو پھر وہ نماز پڑھائے جس نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی ہو. اگر اس چیز کے اندر بھی برابر ہو تو پھر وہ بندہ نماز پڑھائے جس کی عمر زیادہ ہو. یعنی عمر کا زیادہ ہونا بھی اسلام کی نظر میں فضیلت کا باعث ہے. اب ہجرت اور اسلام یہ دو چیزیں تو ویسے ختم ہوگی، تو اب جو معیار ہے وہ دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید کا قاری اور عالم دین اور عمر، یہ تین چیزیں دیکھی جائیں گی، اور یہ اس مقام پہ، اس جگہ پہ، اس موقع پہ دیکھی جائیں گی جس جگہ پہ کوئی امام مقرر نہ ہو. تو وہاں اگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اب نماز پڑھانی ہے تو کون نماز پڑھائے، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. جہاں امام مقرر ہے وہاں امام ہی پڑھائے گا، چاہے اس کے پیچھے کتنی ہی فضیلت والا یا کتنا بڑا عالم دین یا اللہ کا ولی آ جائے پیچھے کھڑا ہوگا. اس کے بعد حضور نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ کوئی کسی کی سلطنت میں نماز نہ پڑھائے اور نہ کوئی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی عزت والی جگہ پہ بیٹھے. عزت والی جگہ ہر بندے کی ایک مخصوص جگہ ہے، چاہے وہ گھر کے اندر جس طرح بڑے بزرگوں کی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے کہ ادھر ابا جان بیٹھیں گے، یہ اماں جان کی جگہ ہے. یا آپ دکان پہ جاتے ہیں، شاپ پہ جاتے ہیں، کسی ڈیرے پہ جاتے ہیں تو اس صاحب خانہ کا، ڈیرے دار کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ منسوب ہوتی ہے کہ یہاں پہ چودھری صاحب نے بیٹھنا ہے، ملک صاحب نے، فلانے نے بیٹھنا ہے. تو وہ ان کی عزت والی جگہ ہے. تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جا کے اس مخصوص مقام پہ بیٹھ جائے. یہ بیٹھنا خلاف ادب ہے، تو نہیں بیٹھنا چاہیے، دوسری جگہ پہ بیٹھنا چاہیے. اور کسی کی سلطنت میں نماز نہ پڑھائے، مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہو تو اگر امام موجود ہے تو کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کھڑا ہو جائے. ہمارے ہاں جو اس مسئلے کے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی خاص موقع آتا ہے، میلاد کا، محرم کا، یا اس طرح کوئی خاص مسجد کے اندر محفل ہو، پیر صاحبان کو یا اپنے جماعت کے کسی لیڈر شیڈر کو دعوت دی مسجد میں خطاب شتاب کرنے کے لیے یا زیر صدارت کے لیے. اب پیر صاحب آ گئے ہیں تو نمازیوں نے کوئی نہیں پوچھا، انہوں نے پکڑ کے پیر صاحب کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، نہیں پیر صاحب جی تسی نماز پڑھاؤ. یہ طریقہ جو ہے یہ خلاف شرع ہے. پیر صاحب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں مگر وہ امام کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ حدیث مبارکہ دو حدیثاں میں پیش کیتیاں نے، اس تو علاوہ بھی حدیث میں تو شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے. نابینا شخص کو امام بنانا جائز ہے. یہ حضرت اتبان جو تھے یہ نابینا تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امام مقرر کیا تھا، یہ نماز پڑھاتے تھے. اور ان کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول ہیں، یہ بھی نابینا تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جب تشریف لے کے گئے ہیں تو حضور نے ان کو اپنے پیچھے امام بنا کے حضور غزوہ تبوک کے
موقع کے لیے تشریف لے کے گئے تھے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نابینا شخص امام ہو تو وہ بن سکتا ہے، شرعاً اس کے اندر ممانعت کوئی نہیں ہے. حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دی ہے. کوئی بندہ کسی بھی مقام پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، شرعاً کوئی ممانعت کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی کیوں بلا رہے ہیں کہ جی آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ کے اوپر نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ پہ نماز پڑھا کروں. یہ حضور کی نسبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصول برکت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس زمین کو، اس مٹی کو، اس جگہ کو حضور سے نسبت ہو جائے گی تو میں اس جگہ پہ نماز پڑھوں گا. اب جس جگہ کو حضور مینشن کر کے جا رہے ہیں، منسوب کر کے جا رہے ہیں، مخصوص کر کے جا رہے ہیں، جب وہاں بندہ کھڑا ہوگا حضور کی نسبت والی جگہ پہ کھڑا ہوگا تو حضور کا خیال آئے گا. ایسا ہی ہے نا جی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، خاص ہی حضور کر کے گئے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے لامحالہ طور پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا خیال نہ آئے. تو حضور فرما سکتے تھے کہ اللہ کے بندے نماز سنے رب کی پڑھنی ہے، مجھے بلا کے کیوں تم وہاں شرک کرے گا؟ یعنی نماز کے اندر میرا خیال آئے گا تو رب کا دھیان ہٹا کے تو تم دھیان میری طرف لے آئے گا. یا اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مسجد بنا دی ہے، مسجد زمین کو، تو کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے تو مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ حضور نے ایسا نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز کے اندر خلل نہیں آتا بلکہ نماز کامل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تعلیمات ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جی برکت حاصل کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، نہیں، نیک لوگوں کی آثار سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے. اس حدیث مبارکہ پہ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ برکت حاصل کرنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، حضور کے علاوہ کسی سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر کسی سے برکت حاصل کی جائے تو اس سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. یعنی صرف حضور سے جو صحابی نے برکت حاصل کی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی نیک بندے سے، اللہ والے سے برکت حاصل کریں گے تو اس سے شرک لازم آئے گا. سجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، چاہے وہ میں نبی کو کروں تب بھی شرک ہے، اور غیر نبی کو، عام بندے کو کروں تب بھی شرک ہی ہے. کسی نیک کو کروں تب بھی میں مشرک ہوں، اگر کسی بد کردار شخص کو سجدہ کروں تب بھی شرک ہے. ایک کام جو عام بندے کے ساتھ شرک ہے وہ نبی کے ساتھ بھی شرک ہے. یعنی فرق کوئی نہیں، نبی جتنا بھی مقام و مرتبے والا ہے وہ غیر خدا ہے، وہ خدا نہیں ہے. ایسا کام جو عام بندے کے ساتھ شرک بنتا ہے وہی کام لازم آئے گا کہ وہ نبی کے ساتھ بھی شرک ہو. اگر حصول برکت عام بندے کے ساتھ شرک کا دروازہ کھولتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنا بھی شرک آئے گا. اگر حضور سے برکت حاصل کرنا شرک ہے تو حضور اس کو منع کر دیتے کہ زمین ساری کی ساری مسجد ہے، جہاں مرضی ہے تیرا دل ہے نماز پڑھ لے، میں نے آ کے لازمی مخصوص کرنی ہے جگہ، یا مجھ سے لازمی اس سے وہ نشاندہی کروانی ہے. نہیں، حضور نے جا کے کر کے دکھایا اور امت کو تعلیم دی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف ایک ترمذی کی حدیث ہے، باقی ساری بخاری کی ہیں. یہ وہ حدیث ہیں جن کے اندر برکت کا لفظ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ جی مانا ہم نے برکت لیا، وہ نہیں، برکت کا لفظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، آل ابو بکر کے متعلق کہا. یہ حدیث مبارکہ تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے بخاری کی. اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت تو نہیں ہے. اس کے بعد اما عائشہ کی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے. تیمم کی برکت اما عائشہ کی وجہ سے پوری امت کو قیامت تک ملی ہے، اما عائشہ کی وجہ سے ملی ہے نا جی. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر گزر چکی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، بعض درختوں کی برکت جو ہے وہ مسلمان کی برکت کی مثل ہوتی ہے. یہ کھجور کے درخت کو حضور نے کہا کہ جس طرح مسلمان کی برکت ہوتی ہے بعض درختوں کے اندر بھی اسی طرح برکت ہوتی ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھو، کہ بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنا برکت کا باعث ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا گھوڑے کی پیشانیوں میں برکت ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی بنسبت مدینے کے اندر دگنی برکتیں رکھی ہیں. جتنی برکتیں مکہ کے اندر ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مدینے کے اندر اس سے دگنی ڈبل برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اور اس کے بعد حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر خوف ہے کہ میرے بعد زمین کی برکتیں تمہارے لیے کھول دی جائیں گی.
اس کے بعد حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا کھانے کی برکت یہ ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، یہ کھانے کی برکت ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا 9ویں حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا سحری کرو کہ سحری میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اگر غیر خدا سے برکت کا اصول شرک ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے، بکریوں کے باڑے میں برکت ہے، اور گھوڑے کی پیشانی میں برکت ہے، یعنی بکریوں کے باڑے سے تو برکت مل سکتی ہے، اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے برکت حاصل کریں تو بندہ کہتے ہیں جو مشرک ہو جائے گا۔ یعنی یہ چیز، یہ استدلال اور یہ قول جو ہے یہ خلاف عقل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار سے، حضور کی ذات سے اور حضور کے آثار سے برکت حاصل کرنا بھی جائز ہے اور صحابہ کی سنت ہے، اور نیک لوگوں سے برکت حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر شرک کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔